السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفراتہ۔ اللہ تعالیٰ آج ہم سبق میں پڑھیں گے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 10 کی صحیح ادائیگی۔ اور اگر آپ کا قرآن پاک مجہول طریقے سے پڑھا ہوا ہے تو پھر یہ آج کا سبق آپ ہی کے لیے ہے، تو آپ سب لوگ غور سے سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما كانوا یکذبون۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما كانوا یکذبون۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما كانوا یکذبون۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما كانوا یکذبون۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما كانوا یکذبون۔ میں نے آیت نمبر 10 کی بہت اچھے سے آپ کو تلاوت کر کے بتائی ہے، آپ نے بہت اچھے سے غور سے سماعت کی ہوگی۔ اب اس کے اندر کون کون سے قاعدے اور کہاں کہاں لگ رہے ہیں، یہ سب کچھ میں آج کی ویڈیو میں بتاؤں گی۔ فا یا زیر فی پہ یہاں پر جو ہے یا مد کا قاعدہ لگ رہا ہے، کیونکہ یا ساکن سے پہلے زیر آ رہا ہے، تو حرف مدہ کو ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ اور قاف حرف مستعلیہ میں سے ہے، حرف مستعلیہ کو ہر حالت میں پر یعنی کہ موٹا کر کے پڑھیں گے۔ لام و پیش لو پہ جو ہے واو مد کا قاعدہ لگ رہا ہے، کیونکہ واو ساکن سے پہلے پیش آ رہا ہے، تو یہاں پہ واو مد کا قاعدہ لگ رہا ہے، تو حروف مدہ کو ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ اور یہاں پر جو ہے ادغام شفوی کا قاعدہ لگ رہا ہے، کیونکہ میم ساکن کے بعد دوسری میم بھی آ رہی ہے، تو اس لیے یہاں پہ ادغام شفوی کا قاعدہ لگ رہا ہے۔ اور را کو ہم اس لیے پر پڑھ رہے ہیں کیونکہ را کے اوپر زبر آ رہا ہے، کہ جس را کے اوپر زبر اور پیش ہو تو وہ را پر یعنی کہ موٹا پڑھا جاتا ہے۔ اور یہاں پہ اکفا کا قاعدہ لگ رہا ہے۔ نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف اکفا میں سے کوئی سا بھی حرف آ جائے تو پھر اکفا کے ساتھ گنہ کریں گے۔ گننے کے معنی ہیں کہ ناک میں آواز لے جا کر پڑھنے کو گنہ کہتے ہیں، اور گننے کی مقدار ہے 1 الف یعنی 2 حرکات کے برابر۔ اور یہاں الف مد کا قاعدہ لگ رہا ہے، کیونکہ الف سے پہلے زبر آ رہا ہے۔ یہاں پر ہم لفظ اللہ کے لام کو پر پڑھیں گے، کیونکہ اس میں جلالت اللہ کے لام سے پہلے حرف پر زبر یا پیش ہو تو اس میں جلالت اللہ کے لام کو پر پڑھیں گے، اور حرکات کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکے دیے معروف پڑھیں گے۔ زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ اور یہاں پہ ادغام کا قاعدہ لگ رہا ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف یر ملون میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو ادغام ہوگا۔ یر ملون 6 ہیں: یا، را، میم، لام،
واو نون یا میم واو نون میں ہم نون ساکن اور تنوین کے بعد گنہ کریں گے، جبکہ را اور لام میں ہم گنہ نہیں کریں گے۔ اور یہاں پہ الف مد کا قاعدہ لگ رہا ہے کہ الف سے پہلے زال کے اوپر زبر آ رہا ہے، اور یہاں پر اظہار کا قاعدہ بھی لگ رہا ہے کہ دو تنوین کے بعد حمزہ آ رہا ہے، تو یہاں پہ اظہار کا قاعدہ ہو رہا ہے۔ یہاں پر اقلاب کا قاعدہ لگ رہا ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف با آ جائے تو اقلاب ہوگا، یعنی نون ساکن اور تنوین کو میم سے بدل کر گنہ کریں گے۔ یہاں پہ الف مد کا قاعدہ لگ رہا ہے کہ الف سے پہلے زبر آ رہا ہے، اور یہاں پر الف مد کا اور واو مد کا دونوں قاعدے لگ رہے ہیں۔ یہاں پر بھی واو مد کا قاعدہ لگ رہا ہے کہ واو ساکن سے پہلے پیش آ رہا ہے۔ یہاں آیت وقف آ رہی ہے تو اس لیے ہم یہاں وقف کر رہے ہیں۔ وقف کے معنی ٹھہرنے اور رکنے کے ہیں، یعنی جس کلمے پہ وقف کریں تو اس کلمے کے آخری حرف پر آواز اور سانس دونوں کو ختم کر دیں گے۔ کلمے کے آخری حرف پر زبر زیر پیش، دو زبر دو پیش، کھڑا زیر الٹا پیش ہو تو اس حرف کو وقف کی صورت میں ساکن کر دیں گے، اور اگر کلمے کے آخری حرف پر دو زبر ہو تو انہیں وقف میں الف سے بدل دیں گے۔ اب میں یہ پوری آیت ایک مرتبہ پڑھتی ہوں، آپ نے سماعت فرمانا ہے۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو، آج کا سبق آپ کو اچھا لگا ہو تو سبق کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کر کے اپنی رائے سے ہمیں ضرور بتائیں کہ آج کے سبق سے آپ نے کتنا کچھ سیکھا اور کون کون سے قاعدے سیکھے ہیں، کمنٹ کر کے ہمیں لازمی بتائیں۔ اور ہاں، بیل آئیکن کے بٹن کو بھی لازمی دبا دیا کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو بھی لازمی دبا دیں کہ جب بھی نیا سبق اپلوڈ ہو تو اس کا سب سے پہلے نوٹیفیکیشن آپ تک ہی پہنچے۔ اور ہمیں اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں کہ آئیں مل کر ہم دعا کر لیتے ہیں کہ یا اللہ پاک، آج ہم نے جو کچھ بھی پڑھایا سنایا اس پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ پاک، آج ہم نے جو کچھ پڑھا ہے یا اللہ پاک اس کو دوسروں کو شیئر کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ پاک، ایمان پہ دے موت مدینے کی گلی میں، مدفن میرا محبوب کے قدموں میں بنا دے۔ دیتی ہوں تجھے واسطہ میں پیارے نبی کا، امت کو خدا یا رہ سنت پہ چلا دے۔ یا اللہ پاک ہمیں حافظ قرآن بنا دے۔ یا اللہ پاک ہمیں صحیح معنی میں قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ عز و جل ہماری ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو اپنے بارگاہ میں قبول اور منظور فرما۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔